سید ضیاء اللہ شاہ صاحب بہاری، جنہوں نے تیرے ملک پاکستان میں اہل حدیث کی آسانی کے لیے شعبۃ المساجد سعودیہ سے لے کے آئے۔ کتاب و سنت کی روشنی میں آپ سے ہم کلام ہوں گے۔ الحمدللہ رب العالمین، والصلاة والسلام على سید المرسلین وعلى آلہ وصحبہ اجمعین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، انما يريد الله ليذهب عنكم الرجس اهل البيت، انما يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت ويطهركم تطهيرا۔ صدر ذی وقار بقیت السلف حضرت مولانا قاری محمد افضل عزیز صاحب حفظہم اللہ تعالی، میزبان مکرم برادر عزیز مولانا قاری زکریا ساکی صاحب، مولانا عبدالرشید ساجد صاحب، مولانا ہارون یاسر بغوی صاحب، علماء کرام، بزرگان من، برادران ملت، میں سب سے پہلے نداء الاسلام کانفرنس میں شریک ہونے پر اللہ رب العزت کا بے پناہ شکر ادا کرتا ہوں۔ دعا گو ہوں اس کانفرنس کے انعقاد و انتظام اور اہتمام کے جو پاکیزہ مقاصد ہیں اللہ اپنی رحمت کے ساتھ پورے فرمائے۔ ہم سب کی اس حاضری کو اللہ تعالیٰ شرف قبولیت عطا فرمائے۔ ابھی میں جب سٹیج پہ حاضر ہوا تو مجھے حضرت مولانا خطیب پاکستان ہارون یاسر بغوی صاحب نے مجھے میرا عنوان بتلایا کہ آپ نے اہل بیت اطہار کے فضائل و مناقب کے حوالے سے گفتگو کرنی ہے۔ چنانچہ ان کی اس پاکیزہ خواہش کا احترام کرتے ہوئے میں آج جو عنوان اپنے ذہن میں سوچ کر آیا تھا اسے مؤخر کر رہا ہوں، اور انشاءاللہ الرحمن اللہ کی توفیق اور مہربانی کے ساتھ اہل بیت اطہار کے مناقب اور فضائل کے عنوان پر ہی گفتگو کرنے کی سعادت حاصل کروں گا، اس دعا کے ساتھ کہ اللہ رب العالمین ہر کلمہ گو کو، ہر مسلمان کو نبی کریم علیہ السلام کے اہل بیت کے ساتھ وہ محبت کرنے کی توفیق عطا فرمائے جو اللہ رسول نے ہم سے تقاضا کیا ہوا ہے۔ بلا شبہ اس زمن میں خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ہے جو جامع ترمذی کے اندر مروی ہے کہ احب اللہ لما یغزوکم من نعمہ
وحبونی لحب اللہ وحبوا اہل بیتی لحبی. آپ نے 3 جملے ارشاد فرمائے. پہلا جملہ اس کا معنی یہ ہے اللہ سے محبت کرو. اللہ سے مل کے بولے, اللہ سے بلند آواز سے بولے, اللہ سے محبت کرو. کیوں محبت کرو؟ لما یغزوکم من نعمہ, اس لیے کہ جو بھی نعمتیں تمہارے پاس موجود ہیں یہ سب تمہیں اللہ نے عطا کی ہیں. ان نعمتوں کا تم سے تقاضا یہ ہے کہ اپنے منعم اپنے دامن کو دیکھو. تمہارے دامن میں نعمتیں ڈالنے والی ہستی کون ہے؟ وہ اللہ رب العالمین ہے. اس کی نعمتوں کا تم سے تقاضا یہ ہے کہ تم اللہ کی نعمتوں پر اللہ سے محبت کرو. اللہ اکبر. وَإِن تَعُدُّوا نِعْمَةَ اللَّهِ لَا تُحْصُوهَا, اور اللہ کی نعمتیں اس قدر زیادہ ہیں اگر تم ان کا صرف شمار ہی کرنا چاہو تو تم وہ شمار بھی نہیں کر سکتے. مگر جو بھی تمہیں نعمت یاد آئے, سمجھ آئے, اللہ قرآن میں فرما رہے ہیں وَإِذْ تَعَذَّنَ رَبُّكُمْ لَئِن شَكَرْتُمْ لَأَزِيدَنَّكُمْ وَلَئِن كَفَرْتُمْ إِنَّ عَذَابِي لَشَدِيدٌ. اللہ کی نعمتوں پر اللہ کے شکر گزار بندے بن جاؤ. یہ اللہ کی نعمتوں کا تم سے تقاضا ہے. اور تمہاری سر سے لے کے پاؤں تک جو بھی نعمت ہے, ایمان, دین, قرآن, بیت اللہ آمینہ کے لال سے امتی ہونے کا رشتہ, یہ ساری نعمتیں, اور سر سے لے کے پاؤں تک جسمانی اعتبار سے. اور دنیا کو دیکھو, ساری جو دنیاوی نعمتیں, آسائشیں, یہ سب ہمیں عطا کرنے والا کون ہے؟ أَلَمْ نَجْعَلْ لَهُ عَيْنَيْنِ وَلِسَانًا وَشَفَتَيْنِ أَلَمْ نَجْعَلْ لَهُ عَيْنَيْنِ وَلِسَانًا وَشَفَتَيْنِ وَهَدَيْنَاهُ النَّجْدَيْنِ. اور تمہیں آنکھیں عطا کرنے والا کون ہے؟ اللہ. موتیوں جیسے دانت اور ذائقے چکھنے والی اور بولنے والی زبان عطا کرنے والا کون ہے؟ یہ ہونٹ الفاظ بنا کر دینے والا کون ہے؟ یہ ساری نعمتیں. هو الذي أنشأكم وجعل لكم السمع والأبصار. قل هو الذي أنشأكم وجعل لكم السمع والأبصار والأفئدة قليلا ما تشكرون. اور تمہیں قوت سماعت عطا کرنے والا, تمہیں پورا وجود عطا کرنے والا, یہ ساری نعمتیں تمہیں عطا کرنے والا صرف اور صرف کون ہے؟ اللہ. اللہ کی ان ساری نعمتوں کا تم سے تقاضا یہ ہے کہ تم اس اللہ سے محبت کرو. نبی پاک علیہ السلام نے یہاں جو جملہ بولا, علماء بیٹھے, مولانا عبدالرحیم حامد صاحب, بڑے بڑے اکابر علماء, ان سے پوچھئے عربی گرامر کے لحاظ سے یہ امر کا صیغہ ہے, امر کا, اور ہمارے اصول شریعت کے مطابق والامر للوجوب,
इल्ला बिकरीनतिन सारिफतिन, अगर करीना सारिफा मौजूद ना हो तो जिस मामले पर अल्लाह रसूल का हुक्म आ जाए वो अमल करना हमारे ऊपर फर्ज हो जाता है, वो अमल करना हमारे ऊपर। तो यहां अहिब्बू ये अमल का सीगा, अल्लाह से मोहब्बत हम पे फर्ज है, इसलिए कि ये फर्ज का लफ्ज बोलने वाले हैं आमिना के लाल, अब्दुल्ला के चांद। अभी हाफिजुल कुरान वल हदीस कारी अकबर असद साहब नबी करीम अलैहिस्सलाम की हदीस पाक के हवाले से ही बात कर रहे थे कि हमारे दीन में नबी पाक की हदीस की अहमियत क्या है, इसकी हैसियत क्या है। हदीस में नबी पाक अलैहिस्सलाम ने कितनी ऐसी चीजें हैं जो कुरान में अल्लाह ने हराम नहीं की बरह रास्त, लेकिन कमली वाले ने उनको हम पे हराम किया। मैंने एक टीवी प्रोग्राम किया था मुसलसल 12 उसकी किस्तें थी ARY पर, वहां मैंने हुज्जियत हदीस को 12 मुख्तलिफ किस्तों में बयान किया था। वहां जरा सुनिए मैं कितनी मैंने मिसालें पेश। तो अल्लाह ने कसम उठाकर फरमाया वमा यंतिकु अनिल हवा इन हुवा इल्ला वहयु यूहा, मेरे नबी तब बोलते हैं जब अल्लाह की वही उन पे नाज़िल हो जाती है। अल्लाह की वही से फरमाया अल्लाह से मोहब्बत करना तुम पर फर्ज है, अल्लाह से मोहब्बत करना तुम पर, ऊंची बोलो, बुलंद आवाज से बोलो। और याद रखिए जो चीज फर्ज होती है ना, युसाबु अला फ़िलिही व युआक़बु अला तर्किही, उसकी हैसियत दीन और शरीयत में ये होती है कि उसके करने पर अजर मिलता है और छोड़ देने पर अल्लाह का अजाब नाज़िल हो जाता है। अल्लाह की मोहब्बत करोगे तो सवाब मिलेगा, नेमतों में इजाफा होगा। अल्लाह की मोहब्बत नहीं करोगे तो अल्लाह का अजाब हम पे नाज़िल होगा। अब ये जुमला बोलने के बाद नबी पाक ने दूसरा जुमला बोला, वो क्या है? फिर लफ्ज वही दोहराया, फरमाया हिब्बूनी लिहुब्बिल्लाह, अल्लाह की मोहब्बत जो तुम पे फर्ज है उस मोहब्बत का तुमसे सबसे बड़ा तकाजा ये कि तुम मुझे अल्लाह का रसूल और अल्लाह का हबीब समझकर मुझसे मोहब्बत करो, मेरे साथ मोहब्बत भी तुम पे फर्ज है। नबी पाक के साथ मोहब्बत करना भी, खुडियां वालों गल समझ आ रही को नहीं आ रही, अल्लाह से मोहब्बत करना भी फर्ज है और रसूलुल्लाह से मोहब्बत करना भी फर्ज है। मोहब्बत करेंगे तो अजर मिलेगा, सवाब मिलेगा, इनामात मिलेंगे, नेमतें मिलेंगी, तरक्की मिलेगी, खुशहाली मिलेगी। इस मोहब्बत से मुंह फेरेंगे रुसवाई, जिल्लत, इन्हितात, शिकस्त। अब ये दो जुमले बयान करने के बाद ये नबी पाक की खताबत का क्या अंदाज है। जैसे हम कहते हैं ना, पहले तमहीद बांधी जाती है, फिर असल मजमून की तरफ आया जाता है। नबी पाक ने तमहीद के दो जुमले इरशाद फरमाकर अब असल मजमून जो यहां आपने बयान फरमाना था उसे बयान फरमाया, जो आज मेरा उन्वान है। आप फरमाते हैं अहिब्बू अला बैती लिहुब्बी, अब सुनो मेरी मोहब्बत जो तुम पे फर्ज है उस मोहब्बत का सबसे पहला और सबसे बड़ा तकाजा यह है कि तुम मेरे अहले बैत से मोहब्बत करो। अहले बैत से मोहब्बत करना हम पे फर्ज है और ऐसा फर्ज है जिसके करने पे अजर मिलेगा, ना करने पे अल्लाह का अजाब नाज़िल होगा। तवज्जो फरमाएं, नबी करीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने अपने अहले बैत की शान खुतबा हज्जातुल वदा से फारिग हुए, वापस मदीना मुनव्वरा की तरफ तशरीफ लाने का सफर शुरू हुआ और आप एक चौक था जहां पर एक चश्मा था, यह सही मुस्लिम के अंदर हदीस मौजूद है। वहां एक चौरस्ता था, चौक था, वहां से सारे सहाब ने अपने अपने इलाकों की तरफ अलग अलग हो जाना था। वहां आपने सबको फिर जमा किया,
ایک اونچا سٹیج آپ نے بنوایا، آپ نے یہ جیسے سٹیج بنایا اونچا، آپ نے اونٹوں کے جو لکڑی کی کاٹھیاں کہہ لیں آپ، ایک دوسرے کے اوپر رکھوا کر ایک اونچا سٹیج بنوایا، اور اس سٹیج پہ کھڑے ہو کر 1,00,000 سے زیادہ صحابہ کرام کے سامنے آپ نے جو خطبہ ارشاد فرمایا وہ کیا تھا؟ یہ صحیح مسلم کے اندر مروی ہے، انا تارکن فیکم الثقلین، میں تم میں بڑی دو وزنی بہت حیثیت کی حامل حقیقتیں چھوڑ کر جا رہا ہوں، تم ہدایت پہ رہو گے اگر ان کے ساتھ وابستہ رہے۔ اولہما کتاب اللہ، ان دونوں میں پہلی اللہ کی کتاب ہے، اللہ کی۔ میں اللہ جاتا ہوں میری گالی سمجھ نہیں آن رہی، کیوں کھڑیاں آ رہے ہو؟ اس گل سمجھ آن رہی ہے تو پھر جواب ہی دو۔ اولہما کتاب اللہ، پہلی اللہ کی کتاب، فیہ الہدی والنور، اللہ کی کتاب میں ہدایت، تمہارے لیے روشنی اور نور، اور دوسرا فرمایا میں اپنے اہل بیت دے کے جا رہا ہوں، میں اپنے اہل بیت تمہیں دے کے جا رہا ہوں۔ اللہ نے قرآن مجید فرقان حمید میں اہل بیت کا نام لے کر فرمایا، کیا فرمایا؟ انما یرید اللہ لیذہب عنکم الرجس اہل البیت وَيُطَهِّرَكُمْ تَطْهِيرًا، اہل بیت اطہار، ہم نے تم کو دنیا کی ہر قسم کی میل کچیل سے پاک اور صاف رکھنے کا ارادہ کیا ہوا ہے۔ میرے رب کا ارادہ جو تم میں سے کسی کی معاملت کا تعاون کا محتاج نہیں ہے، میرے رب کا ارادہ فعال لما یرید، انما امرہ اذا اراد شیئا ان یقول له کن فیکون۔ وہ میرا اللہ، اس نے اہل بیت کے بارے میں فرمایا دنیا کی ہر قسم کی میل کچیل، حتیٰ کہ ہم زکوٰۃ نکالتے ہیں، ہم عشر نکالتے ہیں، صدقات نکالتے ہیں، نبی کریم علیہ السلام نے فرمایا ہی اوساخ الناس، ہی اوساخ الناس، یہ لوگوں کے مال، لوگوں کی دولت، لوگوں کے اناج، لوگوں کے پھلوں کی میل کچیل ہے۔ آقا نے کیا فرمایا؟ حضرت سیدنا حسن ابن علی، انہوں نے ایک کھجور اٹھا کر منہ میں ڈالی تھی، نبی کریم علیہ السلام نے نبوت کی انگلی ڈال لی اور انگلی ڈال کر اس کھجور کو کھینچا اور فرمایا کخ کخ، میرے بیٹے حسن نکالو نکالو، یہ لوگوں کی میل کچیل ہے، انہا لا تحل لمحمد ولا لآل محمد، اللہ نے اس کو میرے لیے اور میری آل کے لیے حلال نہیں ٹھہرایا، یہ ہمارے لیے حرام ہے۔ اللہ نے اتنا اہل بیت کو پاک اور صاف رکھا، ایسا پاک اور صاف تطہیرہ جو پاک اور صاف رکھنے کا حق ہوتا ہے، حتیٰ کہ زکوٰۃ اور عشر سے بلند و بالا رکھا، امت کا ہر غریب، ہر مسکین، ہر ضرورت مند کھا سکتا ہے، لیکن نبی پاک فرماتے میری آل کو اللہ پاک نے ان چیزوں سے بلند و بالا رکھا، پاکیزہ رکھا۔ اللہ اکبر، اللہ نے قرآن میں فرمایا ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ اے ایمان والو، اللہ خود اپنے نبی پاک پر درود بھیج رہا ہے۔ اللہ کا درود کیا ہے میں پھر کبھی واضح کروں گا، اللہ کے فرشتے بھی درود بھیج رہے، ایمان والو تم بھی بھیجو۔ صحیح مسلم میں حدیث ہے، صحیح مسلم میں صحابہ نے عرض کیا ان اللہ امرنا
اللہ نے ہمیں حکم دیا یا رسول اللہ ان نصلی علیک فکیف نصلی علیک یا رسول اللہ، اللہ نے ہمیں آپ پر درود بھیجنے کا حکم دیا، اب آپ ہمیں سکھائیں، فرمائیں ہم نے درود کیسے پڑھنا ہے۔ تو نبی کریم علیہ السلام نے اس سے فرمایا قولو، یہ پڑھو اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد، آخر تک جو درود ابراہیمی ہم پڑھتے۔ امام اہل سنت، امام اہل حدیث حضرت امام شافعی رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں یا اہل بیت رسول اللہ حبکم فرض من اللہ فی القرآن انزلہ یکفیکم من عظیم الفخر انکم من لم یصلی علیکم لا صلاة لہ۔ اہل بیت اطہار، تمہاری شان کتنی بلند ہے کہ تمہارے ساتھ محبت کرنا قرآن مجید میں اللہ نے ہمارے اوپر فرض کر دیا۔ تمہاری عظمت کے کیا کہنے کہ ہمارے دین میں، یہ امام شافعی فرما رہے، میں نہیں کہہ رہا، ہمارے دین میں جو تم پہ نماز پڑھتے ہوئے درود نہیں پڑھتا، اللہ اس کی نماز قبول نہیں کرتا۔ اہل بیت کی بات کر رہا ہوں۔ سن ابن ماجہ، یہ ہماری جو 6 مشہور کتابیں ہیں ان میں سے ایک کتاب سیاستہ میں شامل، اور حضرت شیخ الحدیث مولانا محمد علی جان باز رحمہ اللہ تعالی، ہمارے اس دور کے بہت بڑے محدث گزرے، ان نے کئی جلدوں میں عربی زبان میں اس کی شرح لکھی انجاز الحاجہ۔ یہ صحیح سند کے ساتھ حدیث موجود ہے۔ آپ نے قسم اٹھا کر فرمایا، نبی پاک قسم نہ بھی اٹھائیں تب بھی آپ کی بات سچی۔ آپ فرماتے والذی نفسی بیدہ لا یبغضنا اہل البیت احد الا ادخلہ اللہ النار، مجھے اس اللہ کی قسم ہے جس کے ہاتھ میں میری جان ہے، ہم سے جو بغض رکھتا ہے، ہم سے، یہ کہہ کر پھر نبی پاک نے مزید وضاحت فرمائی، فرمایا ہم سے مراد اہل بیت ہیں، ہم سے مراد نبی پاک نے اپنی محبت اور اہل بیت کی محبت کو لازم و ملزوم قرار دیا۔ ہم سے یعنی ہمارے اہل بیت سے جو بندہ محبت نہیں کرتا، بغض رکھتا ہے، میں اللہ کی قسم اٹھا کر اللہ کا نبی یہ کہہ رہا ہوں اللہ ادخلہ اللہ النار، ایسا بد نصیب جہنم میں جائے گا۔ عظمت اہل بیت، شان اہل بیت، زندہ باد محمد سید ضیاء اللہ شاہ صاحب بخاری۔ اللہ اکبر۔ ہماری اماں جان امہات المؤمنین، اللہ نے قرآن مجید فرقان حمید میں ان کے بارے میں کیا فرمایا؟ وہ اہل بیت میں چونکہ شامل ہیں، وَقَرْنَ فِي بُيُوتِكُنَّ وَلَا تَبَرَّجْنَ تَبَرُّجَ الْجَاهِلِيَّةِ الْأُولَى وَأَقِمْنَ الصَّلَاةَ وَآتِينَ الزَّكَاةَ وَأَطِعْنَ اللَّهَ وَرَسُولَهُ۔ اسی آیت میں فرمایا انما یرید اللہ، سنیے ذرا، اللہ ان کے بارے میں فرما رہا ہے النبی اولا بالمؤمنین من انفسہم وازواج امہاتہم، میرے نبی کی ازواج اور تمہاری مائیں ہیں۔ اہل بیت کا مقام اللہ بیان کر رہا ہے، فرمایا وما کان لکم ان تعذوا رسول اللہ ولا ان تنکحوا ازواجہ من بعد ابدا ان ذالکم کان عند اللہ عظیما۔ اور نبی پاک کی بیویاں عام عورتیں نہیں ہیں، تمہاری مائیں، یا نساء النبی لستن کاحد من النساء، تم نبی پاک کی ازواج ہو، دنیا کی کوئی عورت تمہاری شان کا مقابلہ نہیں کر سکتی، کوئی عورت، لستن کاحد من النساء۔ اللہ اکبر۔ اہل بیت اطہار
ان کی عظمت اور شان نبی کریم جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ہمیں جا بجا مقامات پر ان کے ساتھ محبت کرنے کا ہمیں سبق دیا، ان کے ساتھ والہانہ لگاؤ رکھنے کی ہمیں تعلیم دی۔ حضرت سیدہ فاطمہ ان کے بارے میں فرمایا یہ میرے دل کا ٹکڑا، فمن اغضبها فقد اغضبنی، جس نے میری بیٹی فاطمہ کو دکھ دیا، ناراض کیا، اس نے محمد مصطفیٰ کو ناراض کیا۔ آپ فرماتے ہیں من احب الحسن والحسین فقد احبنی ومن ابغضهما فقد ابغضنی، جس نے میرے حسن و حسین سے محبت کی اس نے اصل میں میرے ساتھ محبت کی، جس نے ان سے بغض رکھا اس نے میرے ساتھ بغض رکھا۔ یہ صحیح حدیث میں پڑھ رہا ہوں۔ اللہ اکبر۔ تو اہل بیت اطہار ان کے ساتھ صحابہ کرام کی محبت کیا تھی؟ کبھی آپ نے غور کیا؟ اللہ نے جو قرآن میں فرمایا محمد الرسول اللہ والذین معه اشداء علی الکفار رحماء بینہم تراہم رکعا سجدا یبتغون فضلا من اللہ ورضوانا سیماہم فی وجوہہم من اثر السجود۔ اللہ فرماتے رحماء بینہم، ہلکا یاراں تو بڑے شم کی طرح نرم، آپس میں اتنی محبت۔ حضرت علی المرتضیٰ مسجد نبوی سے نماز پڑھ کے نکلے، جناب سیدنا ابوبکر صدیق کا دور خلافت، جامعہ ترمذی میں یہ روایت موجود ہے، حضرت حسن ان کے ساتھ تھے۔ حضرت ابوبکر صدیق نے دیکھا رضوان اللہ علیہ مجمعین، انہیں پکڑ کر اپنے کندھے پہ بٹھا لیا اور کہا میرے بابا آپ پہ قربان جائیں، شبیہم بالنبی لا شبیہم بعلی وعلی یضحک۔ حضرت ابوبکر صدیق فرماتے رضی اللہ تعالی عنہ یہ ہے ہمارا صحابہ سے جو پیار اور محبت کہ ہم ان کے نقش قدم پر چلنے کے پابند۔ اہل بیت ان کی محبت کا عالم یہ تھا۔ جناب صدیق اکبر نبی پاک کے بیٹے اور نواسے جناب سیدنا حسن کو اپنے کندھے پہ بٹھا کے یہ کہہ رہے ہیں حسن تجھے دیکھ کر تیرے نانا یاد آ جاتے ہیں، آپ کی شکل میں تیرے نانا کی تصویر ہے، جیسے ہم کہتے ہیں شبیہم بالنبی، نبی سے مشابہ، لا شبیہم بعلی، تیرا چہرہ اپنے بابا علی سے اتنا مشابہت نہیں رکھتا جتنا اپنے نانا جان کے ساتھ رکھتا۔ وعلی یضحک، اور حضرت علی خوشی سے مسکرا رہے کہ جناب صدیق اکبر محبت کا کس طرح اظہار کر رہے۔ صحابہ اہل بیت سے کیسے محبت کرتے تھے؟ حضرت سیدنا صدیق اکبر خود فرماتے ہیں لقرابۃ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم احب الی ان اصل من قرابتی، اپنے مجھے رشتہ داروں سے صلہ رحمی کرنا اتنا محبوب نہیں ہے جتنا رسول اللہ کے رشتہ داروں سے حسن سلوک کرنا مجھے محبوب ہے۔ حضرت سیدنا عمر فاروق ان کا دور خلافت آیا، میں آپ کو ایک روح پرور واقعہ سنا کے آپ سے اجازت چاہ رہا ہوں، توجہ فرمائیں۔ علامہ زمخشری کی کتاب الموافقہ بین اہل البیت والصحابہ، اس کے صفحہ 37 پر حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ نے مجاہدین اور سپاہیوں اور فوجیوں کے وظیفے مقرر فرمائے، سالانہ وظیفے لگائے، ہر فوجی اور ہر سپاہی کا وظیفہ 2500 روپے 2500 درہم لگایا، 2500 درہم سالانہ۔ لیکن جو بدری صحابہ تھے ان کا 5000 مقرر کیا، ڈبل کر کے، کہ یہ سینئر لوگ ہیں، ان کی شان سب سے اونچی ہے، ان کی شان سب سے اعلیٰ، سب سے عرفہ۔ حضرت امام حسن اور امام حسین ان کا وظیفہ بھی انہیں 5,000 لگا دیا۔ حضرت عبداللہ بن عمر ان کے بیٹے
انہوں نے آ کے شکایت کی بابا جان میں اگر غیر بدری ہوں اور آپ نے میرا 2500 لگایا تو حسن حسین بھی تو بدری نہیں نا، تو ان کا آپ نے 5000 مقرر کر دیا۔ آپ نے کیا جواب دیا؟ فرمایا میرے بیٹے اگر ان کی برابری کرنا چاہتے ہو تو جاؤ انت حضر علی ام مثل امہما وجد مثل جدہما، جاؤ پھر ان کی اماں جیسی اماں لا کے مجھے دکھلاؤ۔ ان کی ماں سیدہ فاطمہ کی شان اس کا مقابلہ تیری اماں نہیں کرتی، اور ان کے نانا جیسا نانا لے کے آؤ، تیرا نانا ان کے نانا محمد مصطفیٰ علیہ السلام کا مقابلہ نہیں کر سکتا، تو اس لیے میں تجھے ان کے برابر کھڑا نہیں کر سکتا۔ یہ صحابہ کی محبت۔ حضرت بلال حبشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یہ کتنا مشہور واقعہ امام ابن الجوزی رحمت اللہ علیہ نے صفات الصفا کے اندر سے نقل کیا کہ جب آپ دمشق سے آئے مسجد نبوی میں پہنچے، سارے صحابہ موجود ہیں، سب نے خواہش کی کہ اذان کہہ دیں فجر کی، کہا لا اذن لاحد بعد رسول اللہ، رسول اللہ کے بعد میں کسی کے کہنے پہ اذان نہیں کہوں گا۔ حسن حسین آئے، انہوں نے کہا چاچا جان ہم کہتے ہیں کہ اذان کہہ دو، تو کہا سب کی بات کو ٹال سکتا تھا، حسن حسین کی بات نہیں ٹال سکتا۔ آئیے آج ہمارے اہل حدیث کا یہ پیغام ہے، ہم نے اس وقت عزیز پاکستان کو امن کا انشاءاللہ گہوارہ بنانا ہے۔ ہم نے انشاءاللہ مارکہ حق میں بنیان مرصوص آپریشن میں مودی کو، سومناتھ کے پجاری کو، اس کے سندور آپریشن کو جس طرح اللہ کی رحمت سے پیوند خاک کیا، آج اس کا رزلٹ یہ نکلا ہے کہ مکہ مدینہ کا چوکیدار اللہ نے تمہیں بنا دیا۔ پاکستانیوں اب ہم جاتے ہیں نا سعودی عرب اللہ کے قسم، تو دور سے میں دیکھ کر وہ کہتے ہیں پاکستان زندہ باد، پاکستان زندہ باد۔ آج رب نے تمہیں کتنا اونچا کر دیا، لیکن اس کی ضرورت ہے۔ آج سوشل میڈیا کا دور ہے، جنگیں صرف جہازوں سے، جنگیں صرف ٹینکوں سے، آج جنگیں صرف کلاشن کوف سے، میزائل سے، آج جنگیں صرف اسلحے کی ٹیکنالوجی سے نہیں لڑی جاتی، یہ فکری جنگ کا دور ہے، یہ میڈیا وار کا دور ہے، یہ ففتھ جنریشن کا دور ہے، اور اس کا بہت بڑا میدان یہ سوشل میڈیا ہے۔ بہت سارے ملکوں میں اس سوشل میڈیا کو استعمال کر کے نوجوانوں کو منتشر کیا گیا، ایک دوسرے کے خلاف دشمن بنا دیا گیا، اور ایک ہی ملک کے نوجوان، ایک ہی امت کے نوجوان، لیبیا میں کیا ہوا، شام میں کیا ہوا، عراق میں کیا ہوا، دشمن یہ چاہتا ہے کہ پاکستان کے اندر بھی ایسا ہو، اور انشاءاللہ ہم نے ایسا ہونے، اچھی بول لو، ایسا ہونے انشاءاللہ نہیں دینا۔ اور صحابہ کرام، اللہ کی قسم ان سے محبت کرنا یہ بھی ہمارا ایمان ہے، اور اہل بیت سے محبت کرنا یہ بھی ہمارا ایمان ہے۔ نعرہ تکبیر، بلند آواز سے جواب دیں، پاکستان کا مطلب کیا؟ پاکستان کا مطلب کیا؟ خطیب عرب و عجم علامہ سید ضیاء اللہ شاہ صاحب بخاری، مرکز نداء الاسلام، آج مرکز نداء الاسلام سے، آج مرکز نداء الاسلام سے اسلام کی یہ نداء لے کے جائیں، یہ پیغام اپنے سینوں میں محفوظ کر کے جائیں۔ نوجوانوں، اللہ کی تم بہت بڑی نعمت ہو پاکستان کے لیے۔ دنیا میں 70% نوجوان، کتنے فیصد نوجوان؟ یہ بات پلے باندھ لو، 70% نوجوان اگر کسی ملک کے پاس ہیں تو اس ملک کا نام پاکستان ہے۔ پاکستان کے سوا 70% نوجوان کسی ریاست کے پاس نہیں۔ آپ نے سوشل میڈیا پر پاکستان کا چوکیدار بن کر، پاکستان کا محافظ بن کر، پاکستان
دشمن سے کھیلنا ہے انشاءاللہ، دشمن سے لڑنا ہے، اس فکری جنگ میں آپ نے اس کو شکست دینی ہے، اور وہ یہی ہے، ہم نے یہ پیغام دینا ہے۔ صحابہ بھی ہمارے ہیں، صحابہ بھی اور اہل بیت بھی، اولیاء بھی، آئمہ بھی، رسول اللہ بھی، اور قرآن بھی، بیت اللہ بھی، اور اسلام بھی، یہ پورا دین ہمارا ہے۔ ہم دین کے نام پر، کسی شعبے کے نام پر کسی کو کسی کے ساتھ، مسلمان کو، کلمہ گو کو لڑنے نہیں دیں گے انشاءاللہ۔ اگر کسی نے لڑایا تو پھر سمجھ لینا وہ پاکستان کا کام نہیں کر رہا، وہ دین کا کام نہیں کر رہا، وہ مودی کا کام لاشعوری طور پہ کر رہا ہے، یہ شعوری طور پہ کر رہا ہے، اور انشاءاللہ ایسا کرنے والوں کو بھی ہم انشاءاللہ سمجھائیں گے۔ اہل حدیث کا یہی پیغام ہے انشاءاللہ، نداء الاسلام کا یہی پیغام ہے۔ ہم نے پاکستان کو مضبوط کرنا ہے انشاءاللہ، ہم نے اس کو مستحکم رکھنا ہے انشاءاللہ، اور سیسا پلائی دیوار بن کر آج بھی، اس وقت بھی میں بھی آیا ہوں، راستے میں ٹینک جا رہے تھے، ٹینک ہماری سرحدوں کی جانب، اللہ کی قسم مودی چین سے بیٹھنے والا شیطان یہ چین سے نہیں بیٹھے گا، اس نے مزید شرارتیں کرنی ہے، لیکن ہمارا بھی فرض ہے ہم بھی چوکس رہیں، ہم بھی جاگتے رہیں، اور آپ نے ہمارے فوجی سرحدوں پہ چوکی دارا کریں گے، ہم سوشل میڈیا پر، الیکٹرانک میڈیا پر، اسٹیج کے میڈیا پر، منبر کے میڈیا پر، محراب کے میڈیا پر، مدارس کے میڈیا پر، نداء الاسلام کے میڈیا پر یہ جنگ لڑیں گے، اور وہ یہ جنگ ہے کہ پاکستان کا مطلب کیا، پاکستان کا مطلب کیا، گھر کے جواب دو نداء الاسلام کے شیروں، پاکستان کا مطلب کیا، پاکستان کا مطلب کیا، علامہ سید ضیاء اللہ شاہ صاحب بخاری، ہمارا افواج پاکستان سے رشتہ کیا، لا الہ الا اللہ، پاکستان کا مطلب کیا، لا الہ الا دل اللہ، کے بولا پاکستان کا مطلب کیا، لا الہ الا اللہ، جنرل عاصم منیر سے رشتہ کیا، لا الہ الا اللہ، پاکستان کی سلامتی کے لیے، پاکستان کی بقا استحکام کے لیے جنرل صاحب قدم بڑھاؤ، ہم تمہارے ساتھ ہیں، قدم بڑھاؤ، ہم تمہارے ساتھ عاصم ہیں، منیر قدم بڑھاؤ، ہم تمہارے ساتھ ہیں، سپاہ سالار قدم بڑھاؤ، ہم تمہارے ساتھ ہیں، اللہ بھی تمہارے ساتھ ہے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔